ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 132 کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آج انشاءاللہ وہ بقیہ حصہ اور اگلی آیت مبارکہ 133 یہ دونوں کور کریں گے۔ حسب معمول پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے بعد کچھ چند باتیں سمجھنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آیات کے اوپر گرامر کی تفصیل پیش کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 132 اور 133 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا، میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے۔ فَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ۔ لہٰذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی، کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے، لہٰذا اسی دین پر قائم رہنا اور مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک۔ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی کی بندگی کریں گے جو آپ کا الہ ہے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا اکیلا معبود ہے، ہم اسی کے مسلم ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے آیات کا ترجمہ دیکھا۔ ان آیات میں یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ تو جب وہ اپنی اولاد سے وصیت اور نصیحت کر رہے تھے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک دین پسند کیا ہے، اور تم اسی دین پر قائم رہنا اور مرتے دم تک مسلم بن کے رہنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اس وصیت پہ قائم نہ رہے، انہوں نے اس دین کو بھی بدلا، اور وہ مرتے دم تک یعنی مسلم بھی نہ رہے، اور انہوں نے اپنا ایک الگ دین بنا لیا، اس میں طرح طرح کی نئی چیزیں پیدا کر دیں، اصل دین کو بگاڑ دیا۔ حالانکہ ان کے جو جد امجد، ان کے جو نبی تھے، انہوں نے واضح طور پر ان سے یہ عہد لیا تھا کہ مرتے دم تک تم اس دین پر قائم رہنا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ وقت تھا جب یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کر رہے تھے، لیکن آپ وہاں پہ موجود نہ تھے، آپ موجود نہ تھے، اور اللہ نے یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلائیں، قرآن میں اللہ نے نازل فرما دیں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے اولاد سے یہ وصیت کی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے یکجان ہو کر کہا، سب بچوں نے، کہ ہم اپنے والد یعنی آپ اور آپ کے دادا، آپ کے والد، ہمارے دادا، ان کا جو ایک ہی الہ ہے، الہ واحد، ہم اسی کی بندگی کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔
یہ تو ان کی اولاد جو ڈائریکٹ اولاد تھی انہوں نے تو یہ وعدے کیے، لیکن بعد میں آنے والی نسلوں نے اس دین کو بگاڑ دیا۔ اور یہ بگاڑ جو تھی اور یہ وعدے، یہ سارے کے سارے ہمیں کیوں بتلائے گئے؟ اس لیے بتلائے گئے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے مسلم ہیں، ہم بھی اسی دین کے فالور ہیں، ہمارے بھی ایک نبی ہیں، انہوں نے بھی ہم سے عہد لیے، انہوں نے بھی ہمیں اس دین پر قائم رہنے کی جو ہدایات کی۔ قرآن ہمیں اس دین پر قائم رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے جو اسلام ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس دین پر قائم رہنا، مرتے دم تک اس کے منکر نہ ہونا، تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے مسلم و فرما بردار رہو۔ اب ہمیں خود دیکھنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اس دین کے کتنے فرما بردار ہیں۔ المیہ ہے کہ اصل بات کہ ہمیں دین ہی نہیں پتہ، ہمیں اصل دین کی پہچان نہیں کروائی گئی۔ فرقہ بندیاں ہیں، اور ہر فرقہ جو ہے اپنے ہی فرقوں کی تبلیغ کرتا ہے، اس میں بے شک اس کے اندر دین بھی شامل ہے، لیکن اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں۔ تو اصل دین کہاں ہے؟ اصل دین قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستند احادیث ہیں ان کے اندر ہے۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس اصل دین کو سیکھیں اور اس پہ قائم رہیں۔ قرآن کے فرمان کے مطابق وہی دین ہمارا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن اسی دین کو قبول کیا جائے گا، جو اس دین سے ہٹ کر کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا وہ اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا ہم سب کا آخرت کا معاملہ ہے، اور بڑا ہی باریک اور گہرا معاملہ ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں اس سے صرف نظر کیا اور دنیا ہی میں مگن رہے اور اپنے اصل دین کی پہچان نہ کی اور سنی سنائی باتوں پہ چلتے رہے، اور آخرت میں اگر ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں تو کتنی بڑی بربادی ہوگی۔ یہ ہے سوچ کا مقام، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن کی ہر آیت میں، قرآن کے ہر رکوع میں، قرآن کے ہر صفحے میں اور قرآن کی ہر سورت میں یہی پیغام ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپناؤ، اور اس دنیا میں کامیابی حاصل کر کے اپنے آخرت کو سنوارو، جو عبدالآباد کی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن اور حدیث کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی سیکھیں، لوگوں کو بھی سکھائیں، اس کی دعوت دیں، یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، لہٰذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا، پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ فلا تموتن، لہٰذا تمہیں موت نہ آئے۔ فا عطفہ تموتن یہ فعل ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ فا لا تموتن، مادہ میم واو تا، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ ماتا، مضارع یموتو، واو حروف علت میں سے ہے، تعلیل کے عمل کے بعد موت کے بجائے مات بنا۔ باب نصرہ ینصرو، ماتا یموتو۔ لا تموتن یہ نہیں ہے، اور واحد کے لیے لا تمت، اور جمع کے لیے لا تموتو۔ ایک کے لیے لا تمت یعنی نہ مرو، جمع کے لیے لا تموتو تم سب نہ مرنا، لیکن اس میں نون تاکید کے ساتھ، یہ نون ثقیلہ تاکیدن آیا ہے، تو اس کے اضافے سے بنا لا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا، اس میں تاکید ہے، فا اس کا عطفہ تھا، پس تم ہرگز نہ مرنا، یہ اس کا مطلب بنا۔ الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ الا حرف استثناء، واو عطفہ، انتم ضمیر واحد حاضر کے لیے، مسلمون فاعل ہے۔ ام کنتم کیا تم تھے، ام استفہام کوسچن ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا، کنتم یہ فعل ہے، انتم اس کے اندر
ضمیر موجود ہے، اور اسم کانا، یہ کانا کا اسم ہے انتم، کنتم آلریڈی اس کے اندر فعل ہے، تو یہ پوچھا جا رہا ہے، کوشچن کیا جا رہا ہے کیا تم وہاں پہ موجود تھے۔ کنتم فعل کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ ام کنتم، کنتم کا مادہ کاف واو نون، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، کانا مضارع یکونو یہ فعل ناقص ہے، نصرہ ینصرو کے وزن پہ کانا یکونو، کنتم نصرتم کے وزن پہ ماضی جمع حاضر مذکر کے لیے تم سب تھے۔ ام عاطفہ استفہام، کیا تم سب تھے، یہ اس کا مطلب بنے گا۔ شہداء موجود، خبر کانا یعنی انتم کنتم کا اسم تھا جو اس کے اندر موجود ہے ضمیر کی صورت میں، اور شہداء کانا کی خبر ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، تو شہداء زبر کے ساتھ منصوب حالت میں۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اذ حضر یعقوب الموت، اذ جب ظرف زمان ہے اور یہ اسم منصوب ہے۔ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، یہ ٹپ آپ کو گرامر کی کلاسز میں بتائی تھی۔ خلق اللہ الارض، خلق اس میں فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور الارض مفعول ہے، یہ اس کی فارمیشن ہے۔ لیکن کبھی فاعل اور کبھی مفعول اپنی جگہ سے ہٹ بھی سکتے ہیں، استثناء دونوں کے لیے ہے۔ مفعول پر حصر پیدا کرنا ہے، جب حصر پیدا کریں گے تو اس کی جو فارمیشن میں جو اس کی پلیس بنتی ہے اس کو تبدیل کیا گیا، فعل اپنی جگہ پہ موجود، مفعول پہلے آئے گا اور فاعل پیچھے چلا جائے گا، کیونکہ مفعول پہ حصر پیدا کرنا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ مفعول کے لیے استثناء، فاعل سے پہلے مفعول، اذ حضر یعقوب الموت، حضر فعل ہے، یعقوبہ مفعول ہے، اور الموت فاعل ہے۔ جب آئی یعقوب کو موت، یہاں پہ مفعول کا خصوصی ذکر کرنا مقصود ہے، اس لیے اس کو پہلے لایا گیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک، اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اس کی بندگی کریں گے جو آپ کا الہ ہے۔ اذ قال لبنیہ، جب کہا اس نے اپنے بچوں سے، اذ ظرف زمان ہے، قال فعل ہے، لبنی مرکب جاری اور بنی ہی مرکب اضافی۔ ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے؟ ما استفہامیہ اور تعبدون یہ فعل ہے۔ ما تعبدون، تعبدون کا مادہ عین با دال، باب ہے نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، عبدہ مضارع یعبدو، نصرہ ینصرو، عبدہ یعبدو۔ تعبدون کدھر ہے، یہ تنصرون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب عبادت کرتے ہو۔ ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ما یہاں پہ استفہامیہ ہے، من بعدی میرے بعد، یہ من بعدی من کی وجہ سے یہ مرکب جاری بنا، اور بعدی یہ مرکب اضافی ہے، بعد کے ساتھ یہ ضمیر واحد متکلم کی لگی تو بعدی بنا۔ من بعدی ہم نے دیکھا میرے بعد مرکب جاری۔ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی۔ قالوا فعل ہے، نعبد بھی فعل ہے، الہ کا مرکب اضافی، الہ مفعول بہی ہے، لہٰذا یہ منصوب حالت میں آیا، یہ نعبد کا مفعول ہے اس لیے نصب حالت میں آیا۔ نعبد الہک، مادہ نعبد کا عین با دال، باب ہے نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، عبدہ مضارع یعبدو، نصرہ ینصرو، عبدہ یعبدو۔ نعبد کدھر ہے، یہ ننصرو کے وزن پہ، مضارع جمع متکلم مذکر، ہم سب عبادت کرتے ہیں، ہم سب عبادت کریں گے، دونوں مطلب آئیں گے کیونکہ مضارع میں یہ دونوں مطلب ہوتے ہیں۔ الہ پلس کا،
مرکب اضافی یعنی آپ کے الہ کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا ایک اکیلا معبود ہے، ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی۔ یہ مرکب اضافی ہے اور پھر بیچ میں عاطفہ اور معطوف، اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نعبد وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، نعبد فعل ہے کہ ہم عبادت کریں گے، آگے تفصیل ہے۔ واو عاطفہ، الہ پلس آبا کا یہ مرکب اضافی یعنی آپ کے آبا کا الہ، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اب کی جمع ہے آبا، یعنی آپ کے جو جد امجد ہیں، آپ کے باپ، آپ کے دادا۔ معطوف کیا ہوتا ہے؟ حرف عاطفہ کے بعد کا اسم حرف عاطفہ سے پہلے والے اسم کا تابع ہوتا ہے، یعنی وہ جس حالت میں ہوگا بعد میں اسم جو آنے والا ہے وہ بھی اسی حالت میں ہوگا۔ نعبد الہک و الہ آبائک، اس میں دیکھیں نعبد الہک، آپ کے الہ کی ہم عبادت کریں گے، آگے واو عاطفہ اور پھر نعبد الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے آپ کے آبا کے جو الہ تھا ان کی عبادت کریں گے۔ الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ مضاف الیہ ہے، اور پھر یعنی الہ ابراہیم یہ مضاف الیہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا الہ واو عاطفہ ہے، پھر الہ اسماعیل، پھر اسی طرح الہ اسحاق۔ تو یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق یہ اسم غیر منصرف ہیں، زیر تو کبھی نہیں آئے گی، ابراہیم کی جگہ پہ ابراہیمہ بن سکتا ہے لیکن ابراہیمی کبھی نہیں ہوگا، یہ اسم غیر منصرف ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ الہ ابراہیمی ہونا چاہیے تھا، الہ ابراہیمی یعنی کتاب اللہ کی طرح، تو زیر نہیں آتی، اسم غیر منصرف ہے، اس لیے یہ زبر کے ساتھ تینوں اسماء آئے ہیں، لیکن محلن یہ مجرور ہیں۔ الہم واحدن، جو کہ ایک اکیلا معبود ہے، الہن مفعول ہے نعبدو کا، اور واحدن الہن کی صفت ہے، تو یہ مرکب توصیفی بنا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ واو عاطفہ، نحنو یہ مبتدا اور لہو مسلمون یہ خبر کے طور پر آیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 132 اور 133 دونوں کور کر لی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اس دین کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔